بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر بابو اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر گھس کر جو کارروائیاں کرنے کا جو دھمکی دی ہے، اس کے بعد پاکستان میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز وزیر دفاع اور دفتر خارجہ نے اس کی شدید مذمت کی، اور کل رات کو بھی جو بھارت کے وزیر اعظم نے ایک تقریب سے خطاب میں پھر وہی پرانی باتیں اس کو دہرایا، اور اس نے ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ اب جو ہندوستان کے دشمنوں کو ہم سرحد سے باہر جا کر ہم کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ ہم نے کل ہی بات کی تھی، آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں ایک جو نئی آئینی ترمیم یعنی 16ویں آئینی ترمیم کی بعض گشت اطلاعات ہیں کہ اس پر خاصی حد تک اس پہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو اپنے حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی۔ ہم اس پہ بات کریں گے کیا یہ جو نئی آئینی ترمیم ہے اس میں کشمیر کونسل کے جو اختیارات ہیں اس کی بحالی، اور پھر جو آزاد کشمیر ججز کی تقرری کے لیے جو جوڈیشل کمیشن سمیت یعنی بے شمار جو یعنی نئی اصلاحات جو متعارف کرانے کی جو باز گشت ہے، اس میں کتنی صداقت ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اس کا انتخاب ہے، اور اس کے خلاف آج پی ٹی آئی عدالت میں بھی گئے، لیکن اس کے باوجود شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ کل پہلے سینٹ کے 9 منتخب جو ممبران ہیں ان کا حلف ہے، اور حلف کے بعد جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ پھر عید کی آمد ہے آزاد کشمیر میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہاں جو دور دراز سے جو یعنی وہ لوگ آزاد کشمیر جاتے ہیں، ایک تو گاڑی والوں نے کرایوں میں اضافہ کرتے ہیں، پھر چوری ڈکیتی کی وجہ وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 3-4 موضوعات پہ بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو آزاد کشمیر میں مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے، 16ویں آئینی ترمیم، یہ کیا ہے اور اس کو کیوں پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، اور اس سے ابھی تک یعنی اس کو بار کونسل سے یا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے یا اس کو کیوں نہیں وہاں زیر بحث جناب عمر صاحب۔ یہ جو آئینی ترمیم والی جو باز گشت ہے یا معاملات ہیں، تو ایک تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ معاملہ کہاں پہنچے اور اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کے معاملے کو۔ ایک تو یہ بات ہے، ایسا ہم پہلے بھی کافی عرصے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ جب 13ویں ترمیم کی گئی تھی اس وقت بھی یہ ایک ایسے مشکوک بنا دیا گیا، اور نیشنل ڈیبیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت ساری خامیاں رہ گئی تھیں۔ تو اس بار بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی، بلکہ ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں چند لمحے قبل سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے۔ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی، پرسوں بھی اس کے اوپر بات کی ہے، تو کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر قیوم نیازی صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اس دن خواجہ فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے اور قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی بلانا چاہیے۔ ابھی آپ کو پتہ جب سے وزیر اعظم آئے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بھی بلانے سے ڈرتے ہیں، کابینہ کا اجلاس بھی جو ہے وہ تھرو سرکولیشن کابینہ بھی چلائی جا رہی ہے، اور سارا جو ہے سسٹم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا۔ تو بیسکلی ان کی عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسی معصوم خواہشات ہیں جس کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ کنٹینیوسلی لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سازشوں کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور مقصد خوف و ہراس پھیلانے کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے مس لیڈ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو، وفاقی حکومت کو، حکومت پاکستان کو ایڈاک جج کی تقرری کے حوالے سے، اور کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ایڈاک جج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایڈوائس وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آ چکی ہے، اور اس کے اوپر ابھی وہ ظاہر ہے وہ ایڈوائس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ آئی ہوگی ایوان صدر میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کے پاس جائے گی، لیکن یہ جب سے انہوں نے بھیجی ہے تب سے ہی وہ ایڈوائس جو ہے وہ غائب ہے، اور اس میں سے کیا نکلا ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو میری ذاتی اطلاعات ہیں جو محکمہ قانون پاکستان کی اور وزارت امور کشمیر کی اور وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی، اس کے مطابق میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کے ایڈاک جج کے حوالے سے جو ہے وہ انوار الحق صاحب نے انہیں پراپر مس لیڈ کیا، اور وہ جو اختیار جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تھا اور صدر آزاد کشمیر کا تھا، وہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اختیارات استعمال کر کے جج استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں شاید وہ مس لیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری یہ بات ہے کہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایوان وزیر اعظم ہے وہ کافی عرصے سے عدلیہ کے حوالے سے سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو
ایک تو ان کا ٹینیور جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ 3 سال کر کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کی کا ان کا وہ ارادہ ہے یا ان کی وہ خواہش ہے، جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ بیسکلی تو آئینی ترامیم جو ہے وہ کشمیر کونسل کے آئینی اختیارات کی بحالی کی بات تھی، اور یہ وہ آئینی ترامیم جو ضروری تھی، جو قومی سلامتی کے اداروں کی یہ خیال تھا کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے اس کا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی ایسی چیزیں آ گئیں، اور ظاہر پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر تو آئینی ترامیم بنتی بھی ہیں اور اس کے اوپر 16ویں ترمیم اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آئینی ترامیم جو ہے وہ 13ویں ترمیم میں سکم رہ گئے تھے اسے دور کر کے کشمیر کونسل کے آئینی اختیارات بحال کرنے سے، تو مالی اختیارات نہیں لیے جا رہے۔ اس میں ایک لمحے میں اگر میں کلوز کر لوں تو اس کے اندر جو ہے یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اور پتہ نہیں اب مجھے اس میں ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کا شامل ہے کہ جی اس کا ان کا ٹینیور جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اور ججز کا ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ ججز کا ٹینیور کم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگانے کی مدت 3 سال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے جو ججز کو نکالنے کا طریقہ کار ہے شاید اس میں، اور ججز کو لگانے کے لیے جو ہے وہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی اور باقی سب سے بھی کہ وہ اگر حکومت پاکستان سے بھی اگر وہ کوئی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے کھلے انداز سے کریں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہے کہ جو مقصد آزاد کشمیر کے آئین کو متوازن اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا، ایک ڈیبیٹ کریں، اگر آپ نے سارا آئین بھی تبدیل کرنا ہے تو وہ آپ جو ہے آئین وہ تمام طبقات کو جو ہے آن بورڈ کر کے کریں۔ ابھی صاحب جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے جب کوئی بھی آئین ظاہر ہے کوئی یعنی یہ قرآن کا صیغہ تو نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے، اور ہر دور میں اصلاحات رہتی ہیں کہ آئین میں ترمیم بھی ہو، اور بالکل خصوصی جو 13ویں ترمیم کے بعد جو آزاد کشمیر کے آئین میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، حکومت پاکستان اور مظفر آباد کے درمیان جو تعلقات یا آئینی اختیارات میں ایک یعنی بگاڑ آ گیا تو اس کو ٹھیک کرنا حد حد ضروری تھا۔ ابھی ذرا اس کے لیے ایک تو ہمارے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو ذرا 2 معاملات، ایک تو کشمیر کونسل کی اختیارات کی بحالی ہے اور دوسرا جو ججز کی تگری کا معاملہ ہے، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اور کیا یعنی وزیر اعظم کو یا آزاد کشمیر کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے موجودہ حالات؟ کفیل صاحب چیزیں تو سیگا راز میں ہے اور اسی لیے ابہام پڑ رہا ہے ظاہر ہے۔ ویسے اطلاع یہ ہے کہ کوئی آئینی مسودہ اوپر سے بھجوا دیا گیا ہے 16ویں ترمیم کا، جس میں اب ظاہر ہے جب وہ پبلک نہیں ہوگا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر چیزیں کیا ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب انوار الحق صاحب کی حکومت بنی تھی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان سے کچھ وعدے وعید لیے گئے ہیں کہ کشمیر کونسل کی جو پوزیشن ہے اس کو بحال کیا جائے گا، وہ تو ایک چیز ڈسکس نہیں ضروری بھی ہے ظاہر ہے وہ ڈسکس میں تھی، نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے۔ ڈاک جج کی تقرری کے اوپر عدلیہ اور جو انوار الحق صاحب کے درمیان کچھ رائے میں سوچ میں اختلاف پیدا سامنے آیا ہے، اس کے بعد بالکل یہ بات دو ٹوک ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مزید شامل کی گئی ہوں اور وہ عدلیہ سے متعلق ہوں گی، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کی خواہش پہ شامل کی گئی ہوں گی۔ ہماری رائے یہ ہے جی کہ ہماری نہیں بلکہ پبلک کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں ظاہر ہے آئینی ترمیم تو کوئی بالکل یہ بات ہمیں ٹھیک کہی ہے کہ کوئی قرآنی حروف نہیں ہے، سیکھا قرآنی صحیفہ تو ہے نہیں ہے، قرآنی حروف نہیں ہے، اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے، لیکن اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اسٹیک ہولڈر آئینی ماہرین۔ فاروق حیدر صاحب کے دور میں جو آئینی ترمیمات ہوئی تھی اس میں بھی ظاہر ہے چیزیں پبلک نہیں کی گئی تھی، اور بعد میں اطلاع یہ ملی جی کہ ظاہر ہے اس میں فلاں چیزیں ابہام رہ گیا اور جو اختیارات اس جگہ ہونے چاہیے تھے وہ اٹھا کر حکومت پاکستان کے پاس دے دیے گئے سارے، اور ایک آئینی ادارہ بالکل اس کو ختم بھی نہیں کیا گیا اور بالکل غیر فعال کر دیا گیا سارا۔ تو اس لیے اوپن ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس میں وکلاء کو سامنے آنا چاہیے، بار کونسل کا اس میں انپٹ لینا چاہیے، اس میں جرنلسٹوں کا ہونا چاہیے، اس میں ماہرین کا ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم جو ماضی میں ہمارا تجربہ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے وقت جلد بازی میں چیزیں ابہام کا شکار رہی ہیں اور اس کا نقصانات الٹیمیٹلی سامنے آتے رہے ہیں، وہ اس بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عدلیہ میں بھی اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس میں لازمی ہے کہ وکلاء اور ججز کو اعتماد میں لے کر اس میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ یہ بالکل نہیں ہو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ جو آئینی قانونی لحاظ سے اتنے بالکل ماہر نہیں ہوتے وہ آئین اور قانون کے متعلق یا عدلیہ کے متعلق ایسی ترمیمات کریں آنکھیں بند کر کے یا کسی ایک بندے کی خواہش پر، کل وہ خرابیوں کا باعث بنے تو یہ ایک نئی مسائل ہمارے لیے کھڑی ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آئینی ماہرین اس میں بیٹھیں، ججز بیٹھیں، ان سے انپٹ لی جائے تو تب جا کر آئینی ترمیم ہوگی۔ اچھا عمر صاحب اس میں راج صاحب میں ایک جملہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بظاہر جو بادی و نظر میں 13ویں آئینی ترمیم کے وقت کچھ ایسی جو چیزیں رہ گئی تھیں اس میں حکومت پاکستان کا یا جو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے وہ درست ہے،
اور یہ کافی عرصے سے کیونکہ کوششیں کی جا رہی تھی، اس میں قومی سلامتی کے ادارے بھی انپٹ دے رہے تھے، وزارت امور کشمیر بھی دے رہی تھی، تھنک ٹینکس بھی دے رہے تھے، وزارت قانون بھی دے رہی تھی، تو اسے ضرور ٹھیک کرنا چاہیے جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں. لیکن اس میں یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جو اس میں ایک کچھ چیزیں اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی انتقام کی بنیاد پر ڈالنے سے اس سے جو ہے وہ نہ صرف آزاد کشمیر میں خلفشار پیدا ہوگا، جہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے تمام طبقات پہلے باہر ہیں، کوئی جو ہے وہ ایکشن کمیٹیز کی صورت میں باہر ہے، کوئی آٹے کی وجہ سے باہر ہے، آپ کی صحافیوں کے حوالے سے بھی کوئی متوازن اور مناسب رائے نہیں ہے، انتقامی کی وجہ سے وہ بھی جو ہے ہمیں بے چینی ہے. اب ایک جو طبقہ ہے جو آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہے یا جن کے پاس آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کہ جو ہے ذمہ داریاں ہیں ججز کی صورت میں، اگر آپ ان کو بھی غیر مطمئن کر دیں گے اور ان کے اوپر بھی اس طرح کا اپنی ذاتی خواہشات اور انا کی تسکین کے لیے چیزیں مسلط کریں گے تو اس کے جو ہے وہ خاصے دور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ہندوستان اس پہ ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی کہ جب بھی بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں تو کیونکہ ہندوستان میں گزشتہ جو 3-4 انتخابات ہوئے ہیں، ہندوستان میں پاکستان کو زیر بحث لا کر الیکشن کرا جاتی ہیں اور پاکستان کے خلاف رپورٹ نہ کر کے یا جو مسلمانوں کے خلاف ایک بیانیہ بنا کے تو مودی الیکشن جیتا ہے، 2 الیکشن جیت چکا ہے، یہ اس کا تیسرا مسلسل الیکشن ہے. ایک بار پھر ایسے موقع پر جو 19 اپریل سے ہندوستان کی لوک سبھا کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک جو LK پہ الیکشن ہے، تو وہ ایک بار پھر اس کے وزیر دفاع اور جو ہے نا مطلب راجناتھ اور جو اعلیٰ جو قیادت ہے، یہ لوگ جو ہے نا سنگین جو ہے نا دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی. تو اس کا ابھی یعنی اس کو کیوں کر رہا ہے ہندوستان، اور اگر کہ ایسا کرتا ہے پھر جو پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں مزید خرابی آئے گی تو پاکستان کو اسٹیج آف فوری کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ ہندوستان کے کسی جارانہ جو اقدام کو عمل کو روکا جا سکے؟ کفیل صاحب، یہ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی، کل بھی ہم نے بات کی تھی. یہ جو بھارت اور اس کا وزیر اعظم اور بھارت کا وزیر دفاع جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو آپ سیاسی بنیاد سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان میں ظاہر ہے اس طرح کا ایک واقعہ 27 فروری 2019 کا واقعہ ہے، جب وہ اس وقت بھی الیکشن ہو رہے تھے ظاہر ہے، اور وہاں انہوں نے ایک سازش رچائی تھی اور پاکستان کو ظاہر ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. وہ خیر ان کو منہ کی کھانے پڑی تھی. ظاہر ہے اس بار بھی ان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور 5-7 دن 10 دن بعد میرے خیال میں 19 اپریل کو پہلا مرحلہ ہے الیکشن کا. تو وہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی مہم جوئم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مودی اپنے 1.5 ارب لوگوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اس نے آس پاس کے جو پڑوسی ہیں، باقی سارے تو لوگ تو ظاہر ہے اس نے کسی طرح پڑوسی سارے اپنے زیر نگی کیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ہے واحد بچتا ہے جو ظاہر ہے اس کے سامنے کھڑا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا اپنے عوام کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے بھارت کو انٹرنل معاملات میں جو مسائل تھے وہ تقریباً اس نے حل کر دیے، اور جن ممالک کے اوپر الزام تھا ان کو بھی ظاہر ہے اس نے کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہے وہ راستے سے ہٹا دیے، اور وہ اس کی آخری جو کڑی ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا عامر صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں، جس طرح کے ساتھ اسرائیل نے ابھی جو حالیہ جو یعنی مطلب جو پالیسی بنائی کہ اس نے وہاں شام کے اوپر حملے کیے، عراق کے اوپر کیے، لبنان کے اوپر کیے، یعنی ٹارگیٹڈ اس نے آپریشن. یہ جو مودی کا بیان ہے، یعنی جو کہ میں نے ایک تو اس نے اعتراف کیا جو ان کے وزیر داخلہ نے وزیر دفاع نے کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ بھی کریں گے. تو یہ اتنا سنگین بیان ہے، یہ اعتراف جرم ہے، تو پاکستان کو اعلیٰ سطح پہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے تو یہ بات ہے کہ اگر یہی بیان جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یا پاکستان کے وزیر داخلہ نے دیا ہوتا تو اس وقت قیامت برپا ہوئی ہوتی. تو یہ دیکھیں یہ ہماری وزارت خارجہ کی جو ہے کمزوری ہے، یا ہمارے لوگوں کا جو ایشوز ہیں، ہم اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہماری توجہ جو ہے وہ نیشنل ٹیسٹ کے ایشوز کے اوپر نہیں ہے. دیکھیں نا، سب سے پہلے پاکستان ہوگا تو پھر باقی سارا کچھ ہے نا. اب اس طرح کی جو بےہودہ قسم کی جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے انتخابات کے لیے، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں وہ ملوث ہے بھارت، اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے کنٹینیوسلی کرنا چاہ رہا ہے. بیسیکلی وہ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، جیسے اس نے بلکہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ اس نے خطاب میں کہا کہ جی میں کشمیر بھی جو ہے وہ اس کو میں نے لپیٹ دیا، میں نے آپ سے 3 وعدے کیے تھے، رام مندر بنانا تھا، ایک وہ بنانا تھا، اور مسلم خواتین کی طلاق والا جو ایشو والا تھا کہ ایک طلاق 3 بار کٹھی طلاق دینے والی، وہ ختم کر دی. تو وہ مقصد اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر تنقید کر کے اور دھمکیاں لگا کے لوگوں کو خوش کر کے ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ انتہا پسندی کی وہ ہے نا. تو دنیا کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
को हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, वजारत खारजा की जिम्मेदारी है कि दुनिया की तवज्जो उसके इन बयानात को इस तनाज़र में उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराने की ज़रूरत है। अब ऐसा मुख्तसर करने वक्त हमारे पास कम है। ये जब ईद की आमद है ज़रा, इसमें हर वक्त जो आज़ाद कश्मीर है, एक तो चोरियों डकैतियों की वारदातें हो जाती हैं, फिर जो किरायों में एकदम इजाफा कर दिया जाता है और लोगों को लूटा जाता है। तो मुख्तसर नाज़रीन को बताएं कि हुकूमत क्या इकदाम करे। सर 2 दिन पहले हमने निशानदेही की थी और बिल्कुल हमारे निशानदेही के हैं मुताबिक बिल्कुल हुकूमत ने तो कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन गाड़ियों वालों ने 2 गुना किरायों में इजाफा कर दिया है। अलबत्ता डकैती चोरियों के वाक़ात की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, और वो डेफिनेटली कल का जो दिन है, आज रात और कल का जो दिन है, इसमें ज़्यादा वाक़ात होते हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, अपनी पुलिस का गश्त बढ़ाना चाहिए, और आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले खासकर जो 3-4 रास्ते हैं, एक मरी वाला रास्ता है, एक कोटली सदियों वाला रास्ता है, एक पतन वाला रास्ता है, एक उलाड़ और एक कोटी जाने वाला रास्ता है, इन पर रावलपिंडी पुलिस के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर की 2-3 इजला की इंतजामिया को पुलिस का गश्त बढ़ाना चाहिए। इन इलाकों में ना सिर्फ चोरियाँ डकैती रोकनी चाहिए, बल्कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है आज़ाद कश्मीर की और पंजाब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनको मिलकर आज़ाद कश्मीर के लोगों से पिंडी से आज़ाद कश्मीर जाने वाली गाड़ियाँ जो 2 गुने किराए वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, और उन लोगों से उनकी गाड़ियाँ पकड़ कर जब्त की जानी चाहिए, और उनसे किराए वापस लेकर उन मुसाफिरों को जो वापस मुश्किल शिकार है वापस दिए जाए। बहुत शुक्रिया अमर साहब। बज़ाहिर ये लगता है कि जी एजाज भाई साहब की बातों से लगता है बज़ाहिर इनके प्रोग्राम के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने एक्शन ले लिया डबल किराया करने का, और डकैतों की जानिब से कल एक्शन लिए जाने का ख्याल है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अब ईद के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, लेकिन एक बात जाते जाते कि जो आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं, और वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि ज़रा उनके पास बेहतरीन मौका है कि जो आज़ाद कश्मीर के आइनी इशूज़ हैं, आज़ाद कश्मीर के मालियाती इशूज़ हैं पाकिस्तान के साथ, इनको हल किया जाए। और इसके हल का बेहतरीन तरीक़ाकार यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएँ, असम्बली के इजलास बुलाएँ, और एक आइनी कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जो पार्टी के लोग शामिल हों, और उसमें ताकि एक यानी दोबारा गलती की न हो। यानी एक बेहतरीन मौका है कि इस्लामाबाद में भी मखलूत सरकार है, आज़ाद कश्मीर में भी है, एक साथ एक अगर बेशक इसमें थोड़ा वक्त ले लिया जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार कश्मीर कौंसिल के मामलात भी, आज़ाद कश्मीर के बाकी जितने भी जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ हैं, जिसमें जो NFC के मामलात हैं, बाकी जो पाकिस्तान के अदारों में आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी के मामलात हैं, तो वज़ीर आज़म के पास बेहतरीन मौका है कि वो अपनी अनाज से हटें और जो इज्तमाही सोच को अपनाएं, इज्तमाही जो राय है इसको अहमियत दें। ईद के बाद दोबारा हाज़िर होंगे आपसे, आपको एडवांस ईद भी मुबारक। और फिर यह है कि आप आखिर में गुजारिश आपसे कि ईद पे अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। आपके इर्द गिर्द आपके माशरे में जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप अपनी खुशियों में उनको शरीक करें, और अगर आप उनको शरीक करेंगे, आपके जितने भी अमाल हैं, आपके जो रोज़े हैं, ये तभी जाकर होंगे कि अगर आप इनका जो रोज़ों का जो मकसद रखने का उसके तकाज़े पर हों। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक राजा कफ़ील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।